السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 39۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، یعنی کہ آیتوں کو جھٹلانا اور انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ انکار کرنا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور جھٹلانا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور یہ آیتیں آپ نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں۔ تو جس شخص کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے، وہ مکذب ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے، اور وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا جس لفظ کے شروع میں آ جائے اس کا مطلب ہے اے۔ بنی اولاد کو کہتے ہیں اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی یا بنی اسرائیل آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل یہ واحد قوم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جو کہ اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام اسی اولاد میں بھیجے، بنی اسرائیل میں بھیجے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ ان پر اللہ پاک نے بہت سارے احسانات، انعامات فرمائے، انہی پر من و سلوہ اترا، انہی پر بادلوں کا سایہ ہوا، انہی پر ہی ساری جو اللہ پاک کی رحمتیں، نوازشیں تھی وہ نازل ہوئیں، اور انہی میں سارے انبیاء کرام بھی تشریف لائے، اور یہ ہٹ دھرم بھی تھے، اور اپنی ہٹ کے پکے بھی تھے، اور یہ جلدی بات ماننے والوں میں سے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے لاڈلے تھے اور اس چیز کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ اللہ کی لاڈلی قوم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن الا ماشاء اللہ یہاں کم ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن اٹھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اس بات سے بالکل پرسکون ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا، اور عذاب نہ آنے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ دنیا میں انوالو ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہم وہ سارے گناہ کر رہے ہیں جو باقی انبیاء کرام میں ایک ایک تھا، اور وہ اس گناہ سے کی وجہ سے پکڑے گئے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن ہم امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب سے تو بچ گئے، لیکن ہم اس کا ناجائز فائدہ ضرور اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو کہ انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارا وعدہ، اور یا مجھ ہی سے، فرحبون، پس تم ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جب کھولیں گے قصص الانبیاء تو آپ کو اس میں ساری ڈیٹیل ملے گی کہ اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو کس انداز سے نوازا تھا، اور کیسے کیسے ان پر اللہ پاک نے انعامات اتارے تھے، ان کو نو روشن معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا موسیٰ عطا فرمایا تھا، بادلوں کا سایہ تھا۔ میدان طیہ میں یہ لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن ان کے کپڑے گندے نہیں ہوئے اور ان کو راستہ بھی نہیں ملا۔ 40 سال تک انہیں نہانے اور کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، اور بے شمار اللہ پاک نے ان پر اپنی نوازشوں کا نزول فرمایا تھا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی، اور تم میرے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے وعدے کو پورا کروں گا۔ وہ وعدہ وہی جو ازل والے دن الست بربکم والا وعدہ تھا، اسی وعدے کی تفسیر یہاں پہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی کہ میرے احکامات پر چلو گے تو جنت مست ہے، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، میرے علاوہ کسی کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ کے پرانے دین میں واپس نہ جاؤ کہ پرانے دین والے تمہیں جیسے بھی آزمائیں۔ فرعون کی قوم کا یہ اگر ہم اسپیسیفکلی لے لیں تو فرعون جو تھا وہ اپنی قوم کو
بہت سخت عذاب دیا کرتا تھا، وہ ہاتھ اور پاؤں کو مختلف سمتوں سے کاٹ دیا کرتا تھا، وہ سولی چڑھا دیا کرتا تھا، وہ کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا ہاتھوں کے اندر، اور وہ جو حضرت آسیہ تھی فرعون کی زوجہ، مسلمان تھی اور انہوں نے یہ ساری تکلیفیں فرعون کی برداشت کر رکھی ہیں۔ با اور آمینو ایمان لاؤ، بیما بھی اس پر ماں جو انزل تم میں نے اتارا، مصدقاً تصدیق کرنے والے ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جانا اول کافرن بھی اول پہلے کافرین کافر بھی اس کے، با اور لا تشترو نہ بیچو بھی آیاتی میری آیات کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض، و اور یا مجھ ہی سے فتقون پس ڈرتے رہو۔ دیکھیں اوپر والی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا فرحبون پس مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور پھر فرمایا و یا فتقون اور مجھ ہی سے ڈرا کرو، یعنی کہ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ پاک ایک ہی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کوئی ڈرنے والی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک سے ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کو مالک جانیں، ہم اس کو اپنا رب جانیں، ہم اس کو جبار جانیں، ہم اس کو قہار جانیں، ہم اسے دوزخ کا اور جنتوں کا بادشاہ جانیں، ہم اسے دونوں جہانوں کا بادشاہ جانیں، ہم اس کا ادب کریں، ہم اس کے سامنے کچھ کرتے ہوئے ڈریں، ہم کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا خوف رکھیں، ہائے وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کرے گا، کیا کہے گا، اس انداز سے اس سے ڈریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ اس پر جو تصدیق کرتی ہے ان کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ توریت، زبور اور انجیل جو ہے اس سب تینوں کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ قرآن پاک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ سارے نبی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا زمانہ دیکھا ہے، کیونکہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کائنات میں آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تشریف لے آئے تھے، اور سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ توریت، زبور اور انجیل، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ یعنی کہ جو عیسائی پادری تھے، راہب تھے، وہ جو ان کے بڑے ہوتے تھے نا، وہ آتے تھے ان کے پاس اور ان سے کہتے تھے کہ اتنے پیسے لے لو اور یہ آیت توریت سے نکال دو۔ اب وہ پیسے لیتے تھے اور وہ آیت توریت سے نکال دیتے تھے، اس طرح سے توریت میں اپنی مرضی کی چیزیں انہوں نے ایڈ کی اور اپنی مرضی کی نکال دی۔ اور میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک شخص تھا دبئی سے، اس نے قرآن پاک میں سے 26 آیات نکال کے ایک کاغذ پہ لکھی، اور پھر وہ ان میں جس میں جہاد کا حکم تھا اور اسلام کو یعنی کہ فتح جو ہے نا وہ ہمیں یوں بستر پہ بیٹھ کے نہیں ملی۔ اگر آپ نے ارطغرل غازی دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیں کیسے دین ملا اور ہمیں کیسے مسلمان علاقے ملے، اور ہم کیسے یہاں پہ رہ رہے ہیں، کہ یہاں کتنی جانوں نے اپنے خون کے ساتھ نذرانے پیش کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا پاکستان بھی تو ہمیں ایسے ہی ملا ہے، اور ابھی تک قائم بھی تو ان خونوں کے نذرانوں سے ہی تو ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر ہم امینڈمنٹس کر دیں، تو انہوں نے 27 آیات جو تھیں اس کی وہ نکالی جس میں جہاد کا حکم تھا کہ اسلام دہشت گرد مذہب نہیں ہے، اور ہم اس میں سے یہ آیات نکال دیتے ہیں، اور اس نے استغفر اللہ نعوذ باللہ ویڈیو بنا کے نا تو ہمارے سامنے ہی وہ آیات پھاڑی جس کاغذ پہ لکھی کہ لو آج سے میں ایک نیا قرآن بنا رہا ہوں جس میں یہ 26 آیات نہیں ہے اور اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سے جہاد نکال دیں تو یہاں پہ ہم پر دشمن غالب آ جائے اور ہم مغلوب ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے تو یہ طریقہ کار کافروں کا تھا، عیسائی راہبوں کا تھا، اور یہودی علماء کا تھا، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں تھا۔ تو آج ایک اسلام دشمن کھڑا ہو کر اس طریقہ کار کو اپنانے جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض، ظاہر ہے اسے اس بات کے اچھے خاصے پیسے ملے ہوں گے،
تو وہ نکال رہا ہے، تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا، ہم نے اسی قرآن کو لے کر چلنا ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو، تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ میرا ڈر رکھو، یہ آیات میری ہیں، اس میں اپنی مرضی سے کوئی امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ بادشاہ کا کلام ہے، اور اس پہ کوئی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ و اور لا تلبسو، نہ ملاؤ، لفظ جو لفظ ہوتا ہے نا یہ لباس سے نکلا ہے۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے ایسا کپڑا جو ہمارے جسم کے ساتھ مل کے ہمارے جسم کا حصہ بن جائے۔ تو یہ تلبسو کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے ملا دینا کہ سمجھ ہی نہ آئے، یعنی کہ لباس ہمارے جسم کے ساتھ اس طرح سے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ ولا تلبسوا الحق، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب حق اور باطل کو اتنی باریکی کے ساتھ نہیں ملا دینا کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس قدر بھی چیزیں چل رہی ہیں آج کل، جو میڈیا میں ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ ہم نے نیا نہیں لائے، یہ قرآن پاک میں دیکھیں 1400 سال پہلے کا لکھا ہوا تھا، اور اس سے بھی پہلے پچھلی قومیں یہ کام کر رہی تھیں کہ وہ اتنی باریکی کے ساتھ حق اور باطل کو مکس کر رہی تھیں کہ حق اپنی صورت کھو رہا تھا اور باطل نئے انداز سے سامنے آ رہا تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں اس آیت میں سختی سے منع فرما دیا ہے کہ حق اور باطل کو نہیں ملانا اور نہ ہی حق کو چھپانا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے اور آپ پر قرآن اترے گا، اور آپ پر سابقہ انبیاء کرام والے سارے ہی احکامات نازل ہوں گے، اور کوئی نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، وہی دین ہوگا جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام پر نازل ہوتا رہا، اور پھر بھی سب سے زیادہ جاننے والے بھی حق کو چھپائیں گے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں اس بندے پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے نا جس کے اوپر زیادہ مان ہو کہ تمہیں تو سارا پتہ تھا، تم نے بھی ایسا کیا، تو یہ وہی لوگ تھے جن کو سب پتہ تھا، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کیا، صرف ایک جیلسی کے پیچھے، اور وہ جیلسی کیا تھی کہ حضور جب تشریف لائے تو وہ بنی اسماعیل سے تشریف لائے تھے، سب کا انبیاء کرام بنی اسرائیل سے تشریف لائے، تو حضور بنی اسماعیل سے تشریف لائے تھے۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں۔ با اور اقیمو، قائم کرو، الصلاۃ، نماز، و اور آتوا الزکوٰۃ، دیا کرو زکوٰۃ، ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو جتنی بار بھی اللہ پاک نے نازل فرمایا اتنی بار ہی ہمیں اس چیز سے اس نے ساتھ ساتھ تذکرہ دے دیا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر زکوٰۃ فرض نہ رہتی تو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اگر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہ کیا ہوتا اور آپ نے ان کے خلاف جہاد نہ کیا ہوتا تو آج کبھی بھی کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ ان کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنی دور خلافت میں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور غصہ ور صحابی بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے رہنے دے یا صدیق اکبر، اگر نہیں دے رہے تو اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ نے جلال میں فرمایا تھا مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی، میں اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے پر نہیں آ جاتے یا پھر میں جامع شہادت نوش کر جاؤں، اور پھر آپ نے ان پر فتح پائی تھی۔ اور یہ ایک اسلام کا اتنا اہم رکن ہے جس سے ہمارا جو ہے نا معیشت کا نظام مضبوط ہو سکتا ہے۔ جب دولت کی سرکولیشن ہوگی اور سب کو ایکولی ملے گی تو پھر کوئی امیر غریب نہیں رہ جائے گا، اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ اگر ہم اچھے طریقے سے زکوٰۃ دینے لگ جائیں کہ زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں ہوں گے اور دینے والے ہوں گے۔ لیکن آج تو دیکھیں کتنے ادارے ہیں اور کتنی چیزیں ہیں، لوگ پھر بھی بھوکے مر رہے ہیں کیونکہ زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ پہلی بار اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ یہاں اللہ پاک نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ کیا
تَأْمُرُونَ تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا اور تنسونا بھلا دیتے ہو انفسکم اپنے آپ کو اور انتم حالانکہ تم تتلون الکتابہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو افلا تاقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ علماء یہود جو تھے یہ ان کے بارے میں اسپیسیفکلی اور ہمارے لیے عام طور پہ یہ آیت نازل فرمائی اللہ پاک نے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو؟ تو آج ہم سارے کیا کر رہے ہیں؟ فیس بک کھول کے دیکھ لیں، ہر بندہ دوسرے بندے کو نصیحت کر رہا ہے اور خود میاں فضیحت ہے۔ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ پہلے ہم نے خود کو سنوارنا ہے پھر کسی دوسرے کو سمجھانا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے 23ویں پارے پہ کہ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ چیز بہت ناراضگی کا باعث ہے کہ تم خود وہ کام نہ کرو اور دوسروں کو حکم دیتے پھرو۔ تو ہمیں پہلے نیکی کا کام وہ والا جو ہم دوسروں کو حکم دے رہے ہیں خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم خود کو بلا کے اور دوسروں کو حکم دے رہے ہو، حالانکہ کتاب پڑھتے ہو، سارا کچھ جانتے ہو۔ یہ علماء یہود کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی توریت زبور اور انجیل میں سے جو احکامات نکالتے تھے اور اپنی مرضی کے ڈالتے تھے، حالانکہ وہ سب پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے، عالم تھے۔ تو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک مقام سے گزر ہوا تو ایک جگہ پر نعوذ باللہ، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آگ کی کینچیوں کے ساتھ ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، استغفر اللہ، کہ جو دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے، ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اگر داعی بنایا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ان کی کتاب سے ہمیں بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ ہم بھی کتاب پڑھتے ہیں اور ہم نے خود کو نہیں بلانا بلکہ ہم نے سب سے پہلے ان پر عمل کرنا ہے۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وستعین اور مدد طلب کرو، یہ نستعین سے لفظ نکلا ہے مدد کا جو ہم نے پہلے سورہ فاتحہ میں پڑھا۔ وستعین اور مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے، وانہا اور بے شک یہ لکبیرۃ بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کے سہارے بنائے ہوئے ہیں اور وہ خود اپنے بندے کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو بندہ سب سے پہلے آنسو بہاتا ہے، وہ روتا ہے، سب سے پہلے وہ گلے شکوے کرتا ہے، اللہ پاک سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ اس کیفیت پر پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ جب بھی ایسی کیفیت آ جائے تو صبر سے مدد لو، اور اگر صبر نہ آ رہا ہو تو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھو کہ مولا اس اذیت سے، اس تکلیف سے مجھے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ اس کو تسلی دے گا اس کی نماز کے اندر، اس کا حوصلہ بنے گا، اس کی مدد کرے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر تو جو جھوٹے سہارے ہیں، دنیاوی کھوکھلے سہارے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے کہ میری بات سنو، میری ہیلپ کرو، حالانکہ اصل میں مددگار جو ہے وہ اللہ ہے۔ ہمیں اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، اس مصیبت پر صبر کر کے اور اس کی نماز ادا کر کے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لی جائے، نہیں ہے وقت تو پھر صلاۃ الحاجت پڑھی جائے، 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھی جائے۔ مولا اس اذیت سے نکال دے، تیری بارگاہ میں 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بھاری ضرور ہے، صبر اور نماز مشکل بہت ہے، بھاری ہے، لیکن عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کرنے پر امید رکھنے والے، جو اللہ کو اپنا سب کچھ جاننے، سمجھنے، ماننے والے، یہ ان کے اوپر بھاری نہیں ہے یہ حکم صبر اور نماز کا، باقیوں پر بھاری ہے۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو گمان کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں بڑا ہی اردو کے قریب ترین لفظ ہے، ملاقو ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اسی کی طرف ہم نے آج بھی، دنیا میں بھی جب بھی موت آئی، ہم نے اسی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔
ہم نے اللہ کے پاس ہی چلے جانا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے، اور قبر میں سب سے پہلے اس کے پاس جانا ہے، پھر اس کے بعد حشر میں اس کا سامنا کرنا ہے، پھر وہ اپنی جنت میں لے جائے گا تو اس کا دیدار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو حکم ہے صبر اور نماز کا، یہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو عاجزی کرتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، باقیوں پر بھاری ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں آج اپنے اندر جھانک کے سوچنا ہے، کیا صبر اور نماز ہمارے اوپر بھاری ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔